الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قرآن پاک کی بڑی مشہور اور معروف سورت کی نہایت معروف آیت کریمہ کا ایک جملہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ رب کریم نے 26ویں پارے میں یہاں نبی رحمت علیہ السلام کی معیت کی ان برکات کا ذکر فرمایا ہے جن برکتوں نے دنیا کے ان پڑھوں کو خوب رنگ لگایا اور صرف انہیں عالم نہیں بنایا بلکہ عارف کامل بنایا۔ اور وہ نبی رحمت علیہ السلام کی معیت ہے جس کا حوالہ رب کریم نے یہاں دیا ہے۔ حوالہ تو ایک پہلے بھی ہے، والذین معہ، محمد عربی علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، وہ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ ساری آیت علماء صلحاء مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رب کریم نے حضور نبی پاک علیہ السلام اور آپ کے 4 یار کی شان میں نازل فرمائی۔ محمد الرسول اللہ، یہ تو ہمارا کلمہ ہے، ہمارے کلمے کی جان ہے، کیونکہ مفسرین فرماتے ہیں، شارحین حدیث پاک فرماتے ہیں کہ جن احادیث شریفہ میں نبی رحمت علیہ السلام نے صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد صرف یہ جملہ اکیلا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال یہ عرض کر دوں کہ جب ہم یہ کہیں کہ فلاں آیا، فلاں صاحب نماز پڑھنے کے لیے، جمعۃ المبارک کے لیے فلاں صاحب ٹھیک وقت پر آ گئے، تو ہم نے اس کا نام لے کر اس کے سراپا کا ذکر کر دیا، تو اب کوئی شخص اٹھ کر یہ کہہ دے کمال ہے، تو نے آنے والے کے سراپا کا ذکر کو کر دیا کہ فلاں آ گیا، اس کے سر کا تو ذکر نہیں کیا کہ سر بھی آیا یا نہیں آیا۔
یہ سوال جچتا ہے؟ کیونکہ آنے والا آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ سر ساتھ نہ ہو. تو لا الہ الا اللہ کلمہ نہیں بنتا جب تک کہ محمد الرسول اللہ سر ساتھ نہ ہو. یہ فقیر حقیر نے شارحین حدیث کا مفہوم عرض کیا ہے. کیونکہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهَا بدونہ لا تنفع، کہ کلمہ طیبہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ کے بغیر نفع نہیں دیتا. حالانکہ پہلے جملہ میں اللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں اس وقت تک یہ لا الہ الا اللہ اکیلا جو ہے نرا کھرا علیحدہ نفع نہیں دیتا. بلکہ بعض فقہاء تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جذبات محبت میں کسی نے صرف محمد الرسول اللہ کہہ دیا اس کو ایمان مل گیا. کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں اللہ ہے، اس کے محبوب کا نام نہیں ہے، اور دوسرے جملہ میں محمد بھی ہے، اللہ بھی ہے، محمد الرسول اللہ. تو حضرات گرامی، کہنا یہ ہے کہ رب کریم جل مجدہ العظیم نے حضور علیہ السلام کو بھیج کر اپنی مخلوق کو سجایا، سنوارا، درست فرمایا، صحیح فرمایا، بلکہ جو ناپاک تھے ان کو پاک فرمایا، انہیں پاک فرمایا. تو قرآن شریف میں یہ بھی ہے بل اللہ یزکی من یشاء وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی بھی پاک نہ ہو سکتا. تو کیسے پاک ہوئے؟ فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرما دیتا ہے. تو اس سے بات تو یہ نکلتی ہے کہ پاک کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. بل اللہ یزکی من یشاء، جسے چاہے پاک فرما دے. یعنی وہ پاک فرمانے والا تو خود ہے، لیکن پاک اسے کرتا ہے جسے چاہے. معلوم ہوتا ہے کوئی ایسے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک فرمانے والا تو ہے لیکن وہ خدا کی چاہت میں نہیں آئے، لہذا اللہ کریم نے انہیں پاک نہیں فرمایا، اللہ کی مشیت میں نہیں آئے، لہذا مزکی ہونے کے باوجود اللہ انہیں پاک نہیں فرماتا. کیوں؟ اللہ نے ان کو پاک کرنا چاہا ہی نہیں، وہ اس کی چاہت میں نہیں آئے، وہ ایسے بنے نہیں، ایسے سنورے نہیں جیسے خدا چاہتا ہے. تو جب وہ نہیں چاہنے میں رہے تو رب نے ان کو پاک بھی نہیں کیا. تو مولا اب یہ تو بتا دے، یہ تو کرم فرما دے کہ پاک کرنے کے لیے تو کن کو چاہتا ہے؟ جن کو تو پاک فرمانا چاہتا ہے وہ کون ہیں؟ دوسری آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جل جلالہ وعم نوالہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم.
یہاں یزکیہم میں من یشاء نہیں ذکر کیا، بلکہ فرمایا وہ وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں شان والا رسول جلوہ گر فرمایا، یعلمہم الکتاب والحکمت، وہ رسول پاک انہیں کتاب و حکمت پڑھاتا ہے، ویزکیہم اور انہیں پاک فرماتا ہے۔ جہاں خود پاک فرمانے کا ذکر ہے وہاں من یشاء، ولیکن اللہ یزکی، سورۃ نور پڑھ کے دیکھو، ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ پاک فرماتا ہے جسے چاہے، اور محبوب کے لیے فرمایا یزکیہم، انہیں پاک فرماتا ہے۔ یہاں چاہنے کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ تو دوستو یہاں چاہنے کا ذکر اس لیے نہیں فرمایا کہ جو حضور کے دروازے پر آئے خدا نے چاہا تو آئے ہیں، ورنہ آ ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لیے کہ حضور کے دروازے پر کوئی نہیں آ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے۔ حضرات گرامی، وضو کے بغیر کوئی مسجد میں نماز کے لیے داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ نہیں چاہتا کہ بے وضو نماز پڑھے، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی بے وضو نماز پڑھے۔ اور حالات ہیں زمانے کے، اگر کبھی کسی کو پانی نہ ملے تو وہ کدھر جائے؟ فرمایا اس کا انتظام ہم کرتے ہیں۔ بے وضو میں نہیں چاہتا کہ کوئی نماز پڑھے، بے وضو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر مولا اگر پانی نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جس زمین کو پاؤں کے نیچے روندتے ہو کسی صاف جگہ پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لو، وضو ہو جائے گا۔ اور نجا وضو نہیں ہے، اگر حاجت غسل ہو اور پانی نہ ملے ایسی جگہ تو وضو تیمم کر لو، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا، نماز بھی پڑھ لو، نماز بھی ہو گئی۔ لیکن بے وضو کو نماز پڑھے اللہ تعالیٰ اجازت ہے نہیں دیتا، وہ نہیں چاہتا، چاہتا اس کو ہے جو وضو کرے تو اس کو چاہتا ہے کہ نماز پڑھ، وضو کر کے تیمم کر کے جس نے جو پاک ہو گیا اب وہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھ، تو ہی پڑھ سکتا ہے۔ حضرات گرامی قادر، در مصطفیٰ پہ آنا خدا تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جب کوئی چاہتا ہے کہ آئے، فرمایا تو پہلے میرے ارادے کی سند تو لے دے، میرے ارادے کے بغیر تو در مصطفیٰ پہ قدم رکھ نہیں سکتا۔ اللہ اسے اپنی چاہت کی سند عطا فرماتا ہے۔ پھر وہ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ جل مجد العظیم ہی پاک فرماتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ وہی پاک ہوگا جسے حضور پاک فرمائیں گے۔ اور اب ان پاکیزہ ہونے والوں کا ذکر رب نے اس پوری صورت میں بتا دیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور اب اس کا فقیر کے ذوق کا ترجمہ یہ ہے، الحمدللہ کبھی ذوق کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے کبھی الجھن نہیں ہوئی، میں اپنی ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں سبق سنا دیتا ہوں۔ میرا ذوق کا ترجمہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور نہ پوچھو وہ کتنے ایسی ہیں جو ان کے قدموں میں رہتے ہیں، وہ کتنے ایسی ہیں جو ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی تعلیم کا ذکر نہیں، تدریس کا ذکر نہیں، تعدیب کا ذکر نہیں، تلقین کا ذکر نہیں، تدریس کا ذکر نہیں، والذین معہ، بس آ جو گئے حضور کے ساتھ، حضور کے پاس آ جو گئے، اللہ نے حسن دے دیا۔
اور فقیر نے جو جملہ پڑھا ہے وہ پڑھا ہے اگلا، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ حضور کے جو ساتھی ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہ کون ہے؟ والذین معہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہے، ابو بکر صدیق ہیں۔ کیوں؟ جو معیت رب نے آپ کو عطا فرمائی وہ کسی کو عطا فرمائی نہیں۔ معہ، وہ جو حضور کے ساتھ، وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کو ایسی معیت عطا فرمائی رب کریم نے کہ جب آپ ساتھ تھے تو کوئی ساتھ نہیں تھا۔ جبریل امین بھی اس وقت تک نہیں آیا جب تک غار شریف کے اندر نہیں چلے گئے اور وہاں تشریف فرما نہیں ہوئے، ورنہ لوگ کہہ دیتے کہ جبریل سماڑا دے کے لے گیا، ساتھ جو تھا جبریل امین سماڑا دے کے لے گئے۔ نہ، جبریل کو اجازت نہیں ہوئی، فرمایا ساتھی ہے، تیرے جانے کی کیا ضرورت ہے، ساتھی ہے۔ ایدناہ بروح القدس، عیسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑے مدد کی، جبریل جاؤ، جبریل جاؤ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت کرو تاکہ کوئی کتا یہودی قریب نہ آئے۔ اور جب نبی رحمت علیہ السلام پر دنیا کفر نے وار کرنا چاہا تو رب نے جبریل کو نہیں بھیجا بلکہ فرمایا ابو بکر تم جاؤ۔ اس ترازو کو سامنے رکھ کے اب تول لگاؤ، اب تول لگاؤ۔ میرے آقا نے نگاہ کرم ڈال کر عرب کے ان پڑھوں کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ والذین معہ، سفر ہجرت میں ساتھ ہیں، غار شریف میں ساتھ ہیں، تو یہ ساتھ بڑا عظیم ہے۔ اور یہ ساتھ رب کریم نے کسی کو، اب اس پہ تبصرہ اگر خدا کی توفیق سے کروں تو معاملہ بڑا لمبا ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرے محبوب پاک کے میری بارگاہ میں واپس آنے کے بعد جس امت کو اتنے عظیم رسول پاک نے سنبھالا، اس امت کو کون سنبھالے گا؟ جب میں محبوب کو بلاؤں، اور بلانا ضروری ہے، مست ہے، ضروری ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ ہے کہ جو گیا ہے وہ اسے واپس بلایا جائے گا۔ تو جب حضور کو بلائے گا، اتنا بڑا رسول پاک، عظیم، جلیل، اعلیٰ، اجل، اعظم، اکبر، اولا، اعلیٰ، انور، اظہر، اتنا عظیم رسول ہے۔ ایسا عظیم رسول جب بلا لوں گا تو پھر امت کو سنبھالا کون دے گا؟ تو یہ سارا، یہ ہجرت کا تو میں سیدھی بات کرتا ہوں بہانہ ہے، بہانہ ہے۔ اصل میں اس کے پردے میں محب اور محبوب کو اکٹھے بٹھا کے رب کریم نے گویا فرمایا پیارے محبوب آپ کو تنہائی میں رکھ کے میں نے پڑھایا، اس کو تنہائی میں رکھ کے تو پڑھا دے، تو پڑھا دے۔ کیوں؟ میں نے ساری کائنات کو تیرے سپرد کرنا تھا، اس لیے میں نے سب کو بعد میں پیدا کیا، پہلے تیرا نور متجلی کر کے قدرت کی گود میں رکھ کے تجھے ہزاروں سال پڑھایا، تنہائی میں، خلوت میں، یعنی حضور کی خلوت۔ فرشتے بھی پیدا نہیں کیے، قدسی بھی پیدا نہیں کیے، جبریل امین بھی نہیں، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ السلام بھی نہیں، حاملین عرش، عرش، حاملین عرش کیا ہوں گے؟ عرش بھی نہیں ہے، عرش بھی بعد میں پیدا ہوا ہے۔ بس محبوب پاک کو تنہائی میں رحمت اپنی قدرت کی گود میں جلوہ گر کر کے ذات حق نے پڑھایا۔
کیوں؟ ساری کائنات جو محبوب کے پلے باندھ رہی ہے، تو محبوب کو خوب سنوارا، خوب سجایا، خوب پڑھایا، اور خود حضور فرماتے ادبنی ربی، مجھے میرے رب نے پڑھایا ہے، اور اس کا پڑھا دینا ہی بہت ہے، لیکن حضور فرماتے فاحسن تعدیبی، اور مجھے خوب کر کے پڑھایا۔ اب جس کو اللہ خوب کر کے پڑھائے، بتاؤ اس کے پڑھائی کی حد کیا ہے؟ خوب پڑھایا، تشریف لے آئے، ساری کائنات سپرد کر دی۔ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور فرماتے ہیں میں نرا انسانوں کا رسول نہیں، میں ساری مخلوق کا رسول ہوں، اور مخلوق فرش پر بھی ہے، مخلوق فرش بھی ہے اور عرش بھی ہے، ٹھیک؟ مخلوق ملائکہ بھی ہیں، جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، ارضیات بھی ہیں، فلکیات بھی ہیں، روحانیات بھی ہیں، جسمانیات بھی ہیں، سب مخلوق ہیں، سب حضور فرماتے میں سب کا رسول، میں سب حضرت خالق کا بھی رسول ہوں، اس لیے کہ اس نے بھیجا ہے، اور میں جو مجھ سے استفادہ کرے وہ مخلوق ہے، ساری مخلوق کا میں۔ چنانچہ یہ کتابیں بھری پڑی ہیں بحمدہ تعالیٰ، میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں میں نرے قریشی تھوڑے، نرے ہاشمی تھوڑے ہیں، نرے تہامی ترازی حجازی، یہی تو نرے مکی نہیں ہے، نرے مدنی نہیں ہے، نرے شمالی جنوبی نہیں ہے، یمنی نہیں ہے، تحتی فوقی۔ میرے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جہاں انسان ہیں وہاں حیوان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں۔ صحابہ کرام آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں، جنگلی گو کا شکار کر کے لایا، گو کلمہ پڑھ رہی ہے، جی گو کلمہ پڑھ رہی ہے، اور چلو گو کی تو زبان ہے، زب کے منہ میں تو زبان ہے، محبوب کا کلمہ تو انہوں نے پڑھا جن کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، پتھروں نے، کنکریوں نے پڑھا، چٹانوں نے پڑھا، اور میرے آقا فرماتے مجھ پہ سلام پڑھنے والے پتھروں کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور جب جبریل امین پہلی مرتبہ جب غار حرا میں آئے اور اقرا بسم ربک الذی خلق، جب یہ آیت کریمہ لے کر آئے، سرکار فرماتے جب میں اتر کر مکہ شریف آیا، میں جہاں سے گزرتا ہوں ادھر سے بھی سلام، ادھر سے بھی سلام، ادھر سے بھی سلام، سلام۔ کون سلام پڑھتا ہے؟ کوئی بندہ نظر نہیں آتا، کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہ کون ہے؟ جدھر دیکھتا ہوں یہ چٹان ہے تو یہ سلام پڑھتی ہے، وہ پتھر ہے تو وہ سلام پڑھتا ہے، یہ درخت ہے تو یہ درخت پڑھتا ہے، ہر شے سلام پڑھتی ہے۔ الحمدللہ ہم بھی اسی مخلوق میں داخل ہے جو سلام پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ان میں بنایا۔ تو میرے آقا علیہ السلام ساری کائنات کے، ساری خلق کے رسول ہیں، سارے پلے باندھ دی، یا رسول اللہ یہ میری مخلوق، تو اس کا رسول ہے، اب اس کو سنبھالا۔ ایمان سے کہنا سنبھالا کہ نہیں سنبھالا؟ سنبھالا۔ اور پھر جب سرکار اپنے رفیق اعلیٰ میں متجلی ہوئے، جب تشریف لے گئے تو لے جانے سے پہلے مصلی خالی کر کے حضور نے 17 نمازیں اپنے در دولت پہ گھر پڑھی، گھر پڑھی۔ بیماری کا تو سیدھی بات ہے، بیماری کا تو بہانہ ہے، مجھے آنے نہیں دیا، لے ان کا نام لے کر تو بیمار بھی کھڑے تگڑے ہو جاتے ہیں۔ 17 دن مصلی خالی کر کے میرے آقا فرماتے ہیں او میری امت، دیکھو تو میں نے امت کو سنبھالنے والا تیار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، کیا ہے تیار کہ نہیں کیا ہے۔ چنانچہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دے دو۔ کون حکم دے سکتا ہے؟ عمر تو نہیں حکم دے سکتا،
عمر کہہ سکتا ہے ابو بکر صدیق نہ حکم دے لا حول، عمر تو فاروق اعظم تو حضرت ابو بکر صدیق کا خادم ہے۔ فاروق اعظم کہتے لیتنی کنت شارع صدر ابی بکر، عرض کرتے مولا اے کاش میں یہ نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ لو کنت شارع صدر ابی بکر، کیوں؟ ابو بکر کے ساتھ تو رہتا نا۔ ابو بکر کون ہے؟ جو مصطفیٰ کے ساتھ تو رہا ہے نا۔ وہ جناب علی کرنٹ وہی جا کے ملتی ہے، یہ محبوب کے ساتھ ہے، عمر اس کے ساتھ۔ لو کنت شارع صدر ابی بکر، اے کاش میں ابو بکر صدیق کے سینے کا بال ہوتا۔ اور سینے کا کیوں نام لے لیا؟ سینے کا نام کیوں لے لیا؟ اے کاش میں ابو بکر صدیق کے ہاتھوں کی ایک انگلی کا ایک ناخن ہوتا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یا میں سرکار کی زلفوں عنبری کا ایک بال ہوتا، یہ ہوتا۔ یہ التجا نہ یہ بہت اونچی ہے، یہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ سینے کا نام اس لیے لیا ابو بکر صدیق کے سینے کا، یہ وہ سینہ ہے جس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضور نے آرام فرمایا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صدیق اکبر کی شہزادی، امہات المومنین، آپ کی یوں کہیے رفقاء، آپ کی ساتھی، سوکنے، لفظ گھٹیا میں بولتے بولتے کہہ دیا تاکہ سمجھ جائیں۔ امہات المومنین بیٹھی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی بیٹھی ہیں، اور خدا کی دی ہوئی خوبیوں کا چرچا، مجھ پہ اللہ کا یہ کرم، مجھ پہ اللہ کا یہ کرم، مجھ پہ اللہ کا یہ کرم۔ موضوع بدل جائے گا اگر اس سلسلے میں میں جاؤں۔ حضرت ام المومنین کا ذکر خیر ہے، فرماتی ہیں میں وہ خوش نصیب ہوں کہ جب سرکار نے سفر آخرت فرمایا، کہتے ہو میں خوش نصیب، جب میرے بزرگوار مدینہ عالیہ جا رہے تھے تو میں نے انہیں کراچی ایئرپورٹ پہ سی آف کیا اور جاتے ہوئے ان کی زیارت کی اور ان کے ہاتھ میں نے حضور کو سلام بھیجا۔ میں وہ خوش نصیب ہوں جس نے ان کو آخری وقت میں وہاں سے سی آف کیا۔ میں کہوں ابو بکر صدیق کی شہزادی وہ ہے، فرماتی جب میرے آقا نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، اس سفر میں سی آف کرنے والی میں ہوں۔ کیسے بین حاقنتی و ذاقنتی، بین حاقنتی و ذاقنتی، فرمائے سرکار کا جسد اقدس میری گود میں اور میری ٹھوڑی کے نیچے اس دورانی، اس ڈیوریشن میں حضور آرام فرمائے تھے۔ باپ وہ ہے، بیٹی یہ ہے۔ باپ وہ ہے، بیٹی یہ ہے۔ جی میرے دوستو بزرگوارو، رب کریم نے وہ معیت عطا فرمائی، وہ معیت عطا فرمائی۔ اور پھر اور بھی ایک آپ نے خصوصیت اور بھی ہیں، فرماتی ایک اللہ کریم کی نعمت میرے لیے یہ بھی ہے کہ سرکار کے جاتے جاتے مجھے یہ بھی انعام عطا فرمایا کہ حضور کا اور میرے منہ کا لعاب ایک ساتھ میرے حلق میں اترا۔ میں حضور کو سینے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی، سرکار عالم استغراق و محویت میں تھے،
کہ میرے بھائی جان آ گئے، غالب بن عبد الرحمن ہیں یا محمد ابن ابی بکر، دونوں میں سے ایک ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور حضور کو پسند تھی مسواک، تو سرکار نے اشارے سے ادھر دیکھا، اشارے سے مجھے دیکھا۔ یہی تو اس گھر کی عادت ہے کہ محبوب کے اشاروں کو بھی سمجھتے ہیں۔ فرمایا سرکار یہ بھی تو اس کی توجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے آنے والے کو دیکھا، یہ بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے توجہ یہ نہیں لی، بلکہ فرمایا میں سمجھ گئی، عرض کی میرے آقا مسواک چاہیے؟ سر انور ہلایا، مسواک چاہیے۔ میں نے بھائی جان سے کہا، انہوں نے مجھے تازہ مسواک دی۔ اب مسواک استعمال تو نہیں کی تھی جب تک کہ اس کا اگلا سرا نرم نہ کیا جائے، اور اس کے لیے دانتوں کے نیچے رکھ کے چباتے ہیں۔ اب میرے آقا علیہ السلام نے بتیسی پاک میں لے کر نہیں چبایا، اور اب اگر حضور کے ساتھ میں یہ خدمت میں کروں کہ اس کا سرا نرم کروں، تو حضور کے جسم کو چارپائی پہ لٹاؤں تو پھر جاؤں؟ یہ اپنی جوڑی سے نعمت نکال کر کیسے جاؤں؟ اور اگر یہاں ہی بیٹھے بیٹھے ایسے ایسے کروں تو تکلیف ہوگی، حضور کو دھماکہ ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ میں نے اپنی اس مسواک کو لے کر حضور کے لیے اپنے منہ میں لے کر اپنی بتیسی سے چبایا، بتیسی سے چبایا۔ جب چبائی نرم ہو گئی تو میں نے وہ پیش کر دی، دھونے کا وقت نہیں تھا، نہ اجازت تھی، ورنہ حضور فرماتے دھونے دھو کے لاؤ، نہیں، پھینک دو ان کو، پھینک دو ان کو۔ جو یہ کہتے ہیں کہ تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں، اس کو دھو کے رکھو، ٹھیک ہے تیرے تھوک میں ہوں گی، یہاں تو اس کی بات ہے جن کی ٹھوکر میں پوری کائنات کی عافیت ہے۔ تیرے تھوک میں بالکل جراثیم ہے، تیرا وجود ہی جراثیمی ہے، تیرا وجود ہی جراثیمی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دیکھا مسواک کو، میں نے اپنی بستیسی میں رکھ کے چبائی، اور چبا کر میں نے حضور کو پیش کی، تو حضور نے اپنے منہ مبارک میں رکھ کر مسواک کو گھمایا۔ گھمایا، اور جب سرکار نے حسب منشا مسواک کو دہن اقدس میں گھما لیا تو پھر مسواک مجھے پیش کر دی۔ اب میں کیا بتاؤں کہ عائشہ صدیقہ کو کیا نعمت مل گئی۔ حضور کے دہن اقدس، اور بریلی کا تاجدار بولتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان ہے۔ ایسی زبان ملائکہ کو نہ ملی جو احمد رضا استعمال کر رہا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ زبان جس کو سب
کن کی کنجی کہیں. لو پکڑے تو کوئی دامن، پکڑے تو کوئی گریبان، جو پابندِ جہنم نہ کیا جائے تو. غزوہ تبوک، غزوہ تبوک میں پہلے ہی لنگر کم تھا. جب سفر مبارک پورا ہو گیا واپس ہوئے تو لنگر شریف میں کافی بظاہر کمی ہو گئی. کھانے کے لیے جو بھی تھوڑے رہ گئے، کھجوریں بھی تھوڑی رہ گئیں، پینے کو پانی بھی تھوڑا رہ گیا. جی اور کیسا ہوا، بعض صحابہ کرام نے اونٹ ذبح کرنے شروع کر کھانے کے لیے. اونٹ. فاروق اعظم تڑپ اٹھے. آپ نے آ کے عرض کی، اب صحابہ کرام کو تو روک نہیں سکتے، حضور سے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ کے غلام اونٹ ذبح کر کے انہوں نے کھانا شروع کر دیے. میرے آقا سفر طویل ہے، اگر اونٹ ذبح ہوتے رہے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ قافلہ سفر کیسے کرے گا؟ کیا سمجھے، کیا سمجھے آپ؟ سمجھ یہ ہے کہ در مصطفیٰ میں مشورہ دینا عمر فاروق کی ہمت ہے، فاروق اعظم کا مقام ہے. وہ محبوب پاک جو کہہ دیں تو خدا قبول فرما لے، ان کے ہوتے ہوئے عمر فاروق مشورہ دیتا ہے، مشورہ دیتا ہے. عرض کیا آقا یہ اونٹ ختم ہو جائے پھر غلام سواری کیسے کریں گے؟ اب ایک سوال آٹومیٹیکلی پیدا ہوا، خود بخود زبانیں بے زبانی. گویا میرے آقا نے نگاہ ڈال کے فرمایا عمر اگر یہ ذبح نہ کریں تو اب ان کی کھانے کا لنگر کا انتظام کیا ہوگا؟ زبان سے نہیں فرمایا حضور نے، نگاہ سوالیہ علامت بنی، فاروق اعظم کا سینہ کھل گیا. اسی کو تو اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، محبوب نگاہ ڈالتا ہے سینے پاک ہو جاتے ہیں. جب یہ عذر پیش کیا تو اب میرے آقا کا دربار سوالیہ علامت بن گیا. یعنی اگر نہ یہ ذبح کریں گی تو پھر کھائیں گے کیا؟ عرض کی حضور میری گزارش ہے، فرما کیا؟ آپ ان کو دیں حکم، جس کے پاس جتنے جو ہے ایک مٹھی بھر ہیں وہ لے آئے، چلو بھر ہے وہ لے آئے، جس کے پاس پاؤ بھر کھجوریں ہیں وہ لے آئے، جس کے پاس 2 کھجوریں ہیں وہ لے آئے، جس کے پاس 1 کھجور ہے وہ لے آئے، جس کے پاس پانی کا 1 گلاس ہے وہ لے آئے، جس کے پاس لوٹا ہے وہ لے آئے، جس کے پاس آدھا مشکیزہ، جو کچھ ہے اس کو اکٹھا کر کے یہاں جمع کرنے کا حکم دے دیں. پھر کیا کریں؟ پھر کیا کریں؟ دیکھو کیا اعتماد ہے میرے آقا کے ذات پاک پر. عرض کی آقا جب اکٹھا کریں، ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جب آپ کہہ دیں تو کام ہو جاتا ہے، جب جمع ہو جائیں تو آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا لشکر کا لنگر بن گیا ہے. چلیے کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو عمر فاروق کی حضور عقیدت ہے، یہ تو سنیوں کی عقیدت کی فراوانی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے سنیوں کو عقیدت کا تانا ملتا ہے، بغض کا تانا نہیں ملتا ہے، بغض کا تانا نہیں ملتا ہے. ہم بازو لہرا کے پوری دنیا کی نجدیت کو چیلنج کرتے ہیں. بتاؤ احمد رضا بریلوی نے پوری زندگی رسول اللہ کی شان کے خلاف اشارہ کہاں کیا ہے؟ یا پھر مجھ فقیر کو حکم دو میں بتاؤں، کوئی آنکھ شرق میں جھپکی اور احمد رضا غرب میں بیٹھا ہے، اس نے وہاں سے ایک باز کی طرح پرواز کر کے اس کی آنکھ پھوڑ دی محمد عربی کی طرف، اس کو بد نگاہی کی اجازت نہیں دی ہے.
کیوں مجبوری ہے احمد رضا کی، ہمارے پیر کی، بولو اس پیر کی مجبوری ہے تو ہماری بھی مجبوری ہے۔ احمد رضا کی مجبوری کیوں ہے؟ فاروق اعظم کی مجبوری ہے، کیونکہ بیٹا جو فاروق اعظم کا ہے۔ فاروق اعظم کی مجبوری کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کی مجبوری ہے۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، امام اہل سنت کرتے کروں تیرے نام پہ یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، لیکن دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ دیکھو کاروڑا ملتا ہے عقیدت کا۔ عمر فاروق کیا کہتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ، جتنا بھی کسی کے پاس لنگر باقی ہے وہ منگوا لیں، جو کھجوریں، جو کا آٹا، پانی کا لوٹا، پانی کا مشکیزہ، پانی کا پیالہ، جو کچھ ہے منگوا لیں، اور جب رکھ لیں چادر بچھا کے دعا کر دیں۔ یارو وہاں کوئی ایک بندہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمر کوئی خدا کا خوف کر، حضور تو دعا کریں گے بھائی اتنا لنگر آئے گا کہاں سے؟ ہزاروں تو مجاہد ہیں، ہم جنگل میں ہیں، ہم دوران سفر ہیں، کوئی بازار نہیں ہے، کوئی پلازا یہاں نہیں ہے، کوئی ٹریڈنگ سینٹر نہیں ہے، اور ہو بھی صحیح تو خریدنے کو پیسے نہیں ہیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کہاں سے؟ نا قسم بخدا سے ابھی تو کیا بولتے، میرے آقا نے بھی نہیں کہا عمر عقیدت کی اتنی فراوانی کہ میں اٹھا بھی دوں تو پھر کیا آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ نا عرض کی آقا آپ ہاتھ اٹھا دیں ہمارا کام بڑھ جائے گا۔ یہ ہاتھ کائنات کے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، دافع البلا ہیں، جہاں بھی یہ ہاتھ اٹھے ہیں امت کی بگڑی بن گئی ہے، امت کی بگڑی بن گئی ہے۔ عرض کی آپ دعا فرما دیں، دعا فرما دیں، ہمارا تجربہ ہے، آپ نے تھوڑے کو بہت کیا ہے، ہم نے تھوڑے کو بہت کیا ہے، آپ دعا فرما دیں۔ یہ تو ہے عمر فاروق، اور ان کا ایک بیٹا وہ ہے احمد رضا، کیونکہ نسل عمر فاروق کی ہے۔ فاروق کی جوان ایسے غیرت مند ہیں، مجال ہے کہ کسی کو حضور کے خلاف اشارہ کرنے کی جرت دے دیں۔ وہ کون ہے؟ احمد رضا بریلوی ہے۔ وہ کون ہے؟ مجدد الفسانی امام ربانی ہے۔ وہ کون ہے؟ فرید الدین گاندھی شکر ہے۔ سب فاروق اعظم کی اولاد ہے۔ یہ شہزادگان ہیں فاروق اعظم کے، جنہوں نے خم ٹھونک کر کفر کا مقابلہ کر کے میرے مصطفیٰ کے دین کا جھنڈا اونچا کیا ہے۔ کہتے ہیں آقا ہمارا تجربہ ہے، آپ نے جب ہاتھ اٹھائے ہیں لنگر میں برکت ہو گئی ہے۔ لنگر اب اس پہ پھیلانے کی ضرورت نہیں، آپ خوب جانتے ہیں، ماشاءاللہ آپ خوب جانتے ہیں، آپ کو بہت علم ہے عزیزان گرامی قدر، آپ خوب جانتے ہیں، آپ بہت جانتے ہیں۔ میں عرض یہ کرتا ہوں، یہ تو فاروق اعظم ہیں، اور میرے آقا نے ان کے کہے پر ڈرتا ہوں کہ لفظ کون سا بولوں۔ ساری دنیا سرکار کے حکم پر عمل کرے، بس کان ہی پکڑتا ہوں، بات کچھ ایسی ہے یہاں، سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں میرا ذوق پورا ہو گیا۔ عرض کی آقا آپ دعا فرما دیں، میرے آقا آپ دعا فرما دیں، یہاں جتنی بھی ڈیری لگ جائے اس کے اوپر آپ
ہاتھ اٹھا دیں. اور ادھر بریلوی شہنشاہ، ادھر بریلوی تاجدار بولتا ہے محال کیا جانتے ہو؟ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو ہمارا کیا خیال ہے کہ کچھ نہیں بنے گا؟ اگر یہ ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ کچھ نہیں ملے گا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں. سوالیہ ہے. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. کہ امانی امنیت ان کی جمع، اس کا معنی ہے تمنائیں، آرزویں. کیا کریں؟ بات بھی کرو، لفظوں کے معنی بھی بتاؤ. چلو شکر ہے یاد تو رکھ لو. جی حضرت تعالیٰ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہو دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. پھر جو ہے نا جوشش رگ فاروقی میں فرماتے کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں. کہو کیا ہے؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں، مجھے پتہ کہ یہاں کیا نہیں ہے. یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے اور کچھ نہیں ہے. کہو جی. فرماتے کہو، بتاؤ. دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں. جی امانی دل و جان مگر ایک نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اللہ اکبر. کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. میرے آقا کے دربار میں منگتے کو نہ نہیں ہے. سرکار کے دربار میں منگتے کو نہ نہیں ہے، نہ نہیں ہے. حضور نے مانگنے والوں کو نہ نہیں کی. کھڑے رہ گئے سنیو، خوب مانگا کرو سرکار سے. وہ نہ نہیں کرتے، وہ نہ نہیں کرتے، وہ نہ نہیں کرتے. خوب مانگا کرو. دن میں مانگو، رات میں مانگو، تنہائی میں مانگو، جلوت میں مانگو، خلوت میں مانگو. در اقدس پہ ہاتھ پھیلا کے مانگو. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. خوب مانگو کیونکہ یہ کسی منگتے کو نہ نہیں فرماتے. کہو کیا ہے، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بظاہر منگتے کو دینے کے لیے بظاہر کچھ نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا، لیکن منگتے سے پوچھو کہ کیا تو خالی مڑا ہے یا بامراد مڑا ہے؟ کہتا دیکھنے کو تو کچھ بھی نظر نہیں آیا لیکن جولی خالی نہیں آئی، جولی آئی ہے. وہ کیسے؟ حدیث شریف، ایمان تازہ ہوتا ہے. منگتا آ گیا، منگتا آ گیا. دینے کی ادائیں مختلف ہیں. کسی کو جو مانگے دے دیتے ہیں، کسی کو انڈائریکٹلی دے دیتے ہیں، اور کسی کو کام کرا کے دے دیتے ہیں. ایک منگتا آ گیا. منگتے تو آتے ہی رہتے تھے اور رب نے ساری کائنات حضور کے منگتا ہی تو بنائے. اپنا عقیدہ ہے، جو حضور کا منگتا نہیں وہ بندے دا پتر ہی نہیں. شکر ہے میرے ذوق کو میری جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں. ہر شخص حضور کا منگتا.
ایمان والے منگتے جی، ایمان کے ہر طبقے کے افراد منگتے، اولیاء اللہ منگتے، ولایت کا ہر طبقہ منگتا، ہر نبی حضور کا سائل، ہر نبی حضور کا سائل، ہر رسول حضور کا سائل، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضور کے سائل، جبریل حضور کے سائل، ایک رب نہیں بلکہ ایک رب نہیں، رب کے سوا ساری کائنات حضور کے سائل، رب نہیں باقی ساری کائنات سائل ہے۔ منگتا آ گیا جناب، کچھ کھانے کو نہیں، جیسے منگتوں کی، پر آج کے منگتوں سے میں تشبیہ نہیں دیتا، وہ سچ کہتے تھے۔ کہنے لگا جناب کچھ چاہیے، فرمایا گھر میں کچھ ہے، یہ دینے کا طریقہ، گھر میں کچھ ہے؟ عرض کی میرے آقا ہے، ایک چٹائی ہے جس کو بچھا کے ہم رات کو آرام کر لیتے ہیں، ایک پیالہ ہے پانی پینے کے لیے، اور کچھ نہیں ہے، ایک چٹائی ہے بچھانے کو، ایک پیالہ ہے پانی پینا، فرمایا دونوں ہی لے آ۔ یہ دینے کی ادا ایک ہے، مختلف ادائیں ہیں، دونوں لے آ۔ آ گئے، اے ایمان والو خدا را توجہ کرو، میرے آقا غلاموں کو کیسے نواز۔ سید الانبیاء، سید الخلق علی الاطلاق، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، رحمت للعالمین، کائنات خلق کے تکوین کی تجلی اول، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، مختار کل، رسول کل، محب کل، محبوب کل۔ اتنی شان کے رسول پاک ہیں، سرکار نے وہ چٹائی بھی پکڑ لی، پیالہ بھی پکڑ لیا۔ اور میرے دوستو، محفل جو تھی وہ منڈی بن گئی، سرکار نے نیلامی شروع کر دی۔ اور میرے دوستو نیلامی شروع کر دی، کہاں نبیوں کا امام، کہاں عرب کے منگتوں کے لیے بولی لگانے والا، یہ چڑیوں کو بھی شکار کرتے ہیں، شہبازوں کو بھی شکار کرتے ہیں۔ فرمایا بولو بھئی، یہ چٹائی ہے، یہ پیالہ ہے، کتنے میں خریدو گے؟ ایک سے آبی کھڑے گا کہ حضور ایک درہم۔ فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ کوئی آگے بڑھتا ہے؟ کوئی بولی یہی ہوتی ہے نا، ایک بولی لگ گئی، ابھی کوئی اور بولے گئی، کوئی اور بولے۔ بھائی میں اپنی منڈی کی بات نہیں کرتا، یہ تو ایک دوجے دے کان سے ڈنڈیاں ہی وڑ لیندے ہیں۔ بیٹھے ہو تو پھر تو تہاڈیاں عادتاں یہ نے، میں کو تہاڈے تے بلیم لاؤنا۔ اور میں نے کہا یہ تو سودا خریدنے آیا، اور یہ سودا، یہ بھی کوئی بولی ہے؟ بولی تو میں نے بولنا، یہ انہیں پتہ نہیں پیے پیار نال منہ پیا چومدا ہے کہ دندی پیا بڑھدا ہے، یہ تانوں پتہ ہے۔ شکر ہے میں تو بچیا ہوں، سان تو بیٹھے بٹھانے شرینی لب جاندی ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔ ہاں جی، میرے آقا نے بولی لگائی، نیلامی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا، علی شیر خدا بیٹھے ہیں، فاروق اعظم بیٹھے ہیں، صدیق اکبر بیٹھے ہیں، صحابہ کرام، کسی کو کہہ دیتے بھئی اٹھاؤ یہ اس چیز کی بولی لگواؤ، میری نگرانی میں بولی لگواؤ۔ نا خود بولی، خود بولو کتنے میں لیتے ہو؟ ایک صحابی، میرے آقا ایک درہم۔ فرمایا ٹھیک ہے بڑھو۔ اور کوئی؟ دوسرے صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور دو درہم۔ سرکار کو یہ بولی پسند آگی، فرمایا ٹوٹ گئی بولی، لاؤ 2 درہم۔ قربان کبھی سید الانبیاء والمرسلین کی روپ میں،
کبھی امام مسجد نبوی کے روپ میں، کبھی محبوب رب العالمین کے روپ میں، اور کبھی غلاموں کے لیے تجارت کا ایک کاروبار کرنے والے کے روپ میں ہے۔ محبوب چاہتا ہے میری امت کو کسی اور دروازے پہ نہ جانا پڑے، کتے یہودیوں کے دروازے پہ نہ جاؤ، بغیرتوں کے سکھوں ہندوؤں کے دروازے پہ نہ جاؤ، جب بھی بھیڑ پڑے در مصطفیٰ پہ آؤ، نور کے دروازے پر آؤ۔ میرے آقا اپنے غلاموں کے لیے سب کچھ لیے بیٹھے ہیں۔ سکھوں کی منت سماجت کرتے ہو تمہیں خدا غرق کرے، ہندو بامنوں کے پہ جا کے ان کا گھٹنے پکڑتے ہو، نہیں، در مصطفیٰ کی غلامی کرو، حضور کی غلامی کرو۔ 2 درہم پہ بولی ٹوٹ گئی، 2 درہم لاؤ، دے دیے، فرما لے مال اٹھا لو۔ اب پتہ نہیں اس صحابی کو پیالے اور چٹائی کے رنگ میں کیا مل گیا، وہ مال جو در مصطفیٰ سے ملا ہے، یہ وہ جانے یا میرا آقا جانے علیہ السلام۔ سائل کو بلایا، فرما یہ لے لو 2 درہم، ہاں 1 درہم دیا، 2 درہم دیے، فرما 1 درہم تو لے جاؤ گھر، کھجوریں لے لو، یہ کیا جو لے لو، ضرورت کی چیزیں 1 درہم میں، وہ گھر والوں کے لیے آج دن کے کھانے کا انتظام کرو، اور دوسرے درہم کا کلاڑا خرید لاؤ، وہ لوہے کا جو ہوتا ہے، ایک تو ہوتا ہے ڈنڈا، ایک ہوتا ہے اس کے آگے لگتا ہے لوہا، لوہا وہ کیا ہے، کلاڑا ہی ہوتا ہے نا، ہاں کلاڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہیں میں آپ کے کاروبار کی بے ادبی نہ کر بیٹھوں، جی ہاں کلاڑا لے آؤ۔ وہ گئے خرید کر، بچوں کو جو تھی شے مل گئی دے آئے، اور کلاڑا خرید کر حضور کے دروازے پر آ گئے۔ جب آ گئے تو نبی رحمت علیہ السلام نے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کلاڑے کے اندر ڈنڈا یا لکڑی کا اس کو جو ہے نا ڈنڈا، وہ حضور نے اپنے دستے کرم سے فٹ کیا۔ ان اداؤں کی توجیہ کرو میرے دوستو، ان اداؤں کی توجیہ کرو، سمجھو، سوچو، دنیا کی زندگی کے ہر نشیب و فراز کا حل میرے آقا کی ٹھوکر میں ہے۔ وہ آ گئے، حضور نے ڈنڈا لے کر لکڑی کا اس کو اس میں فٹ کیا، دستے کرم سے فٹ کیا، فرمایا دیکھو یہ لے جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، ایندھن مدینہ پاک کی لکڑ منڈی میں آ کے بیچو، لکڑ منڈی میں آ کے بیچو۔ گلہ منڈی والے میرے ساتھ لڑائی نہ کریں، گلہ منڈی کا بھی میں نے کئی باری نام لیا، اب بھی لے لیتا ہوں۔ سرکار کئی بار جہاں جنس بکتی نا خوردنی اجرا، وہاں بھی تشریف لے جاتے۔ اب یہ بتاؤں گا کہ کیا کرتے، پھر آپ مجھ سے لڑیں گے تو میں کیا کروں؟ کیا کرتے میرے آقا؟ دڑا لگا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، حضور اس کے نیچے اندر ہاتھ پیوست کر ایسے نکالتے، یہ اور ہے اوپر اور ہے۔ کہاں کہاں تک میرے آقا نے غلاموں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہاتھ ڈالا، اور یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ ہاتھ وہ ہے جو خدا کے خزانوں میں ہے۔ کبھی منگتوں کو سبق دینے کے لیے ان کی گندم کے ڈھیر میں بھی ہے، کبھی کھجوروں کے ڈھیر میں ہے، کبھی امت کو پانی پلانے کے لیے لوٹے میں ہے۔ سبحان۔ پھر کیا ہوا؟ سید عالم علیہ السلام نے ڈنڈا لگا کے فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو، بیچو، اور 1 ہفتہ میرے پاس نہ آنا، کام کرو۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ وہ بے نمازی تھا،
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بے نمازی تھا، یعنی کوئی فاصلے پر رہتا تھا نا، مدینہ عالیہ سے فاصلے پر رہتا تھا، دور سے آیا تھا، تو فرمایا اپنے گھر سے وہاں ادھر آؤ، وہ لکڑیاں بیچنے کو تو آؤ، اب مانگنے کے لیے میرے پاس نہ آؤ۔ حالانکہ حضور سے مانگنا تو بڑی نیکی ہے، سرکار سے مانگنا تو بڑی عبادت ہے، لیکن میرے آقا فرماتے میرے پاس نہ آنا۔ یہ ہیں شریعت کے مالک، چاہیں تو بلا کے دے دیں، چاہے تو روک کر دے دیں، یہ شریعت کے مالک ہیں، چاہے تو بلا کے دے دیں، چاہے خبردار آنا نہیں ہے، یعنی تمہیں رزق وہی ملے گا۔ 5-6 دن ہو گئے، 7ویں دن حضور کی بارے میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، آ گئے، فرمایا کیا حال ہے؟ جانتے ہیں میرے آقا، یاد میں رکھتے ہیں۔ رب سناؤ بھائی کاروبار کا کیا حال ہے؟ قربان حبیب رب العالمین، ہاں جی کاروبار پوچھتے ہیں، کاروبار سناؤ کاروبار کا کیا حال ہے؟ ایمان سے کہنا، جب میرے آقا غلاموں سے ایسے پیار سے باتیں کرتے تھے یارو، ان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ وہ دنیا کا ٹکے کا آفیسر تو کسی قریب کو یہ بھی نہیں پوچھتا کہ تو مر گیا کہ زندہ ہے، یہ کائنات کے، ساری کائنات کے نبی، رسول، مشکل کشا، حاجت روا، خاتم النبیین، سید المرسلین، حبیب رب العالمین، اور ایک عربی سے پوچھتے ہیں بتاؤ کاروبار کا کیا حال ہے؟ کاروبار کا کیا حال ہے؟ کاروبار کا کیا حال ہے؟ عرض کی سرکار کاروبار بڑی برکت ہے الحمدللہ۔ اس نے 7 درہم پیش کیے، حضور اتنے پیسے میرے پہ جمع، اتنے میں حضور تقسیم فقیروں کو بھی میں تقسیم کرتا ہوں، فرمایا لے جاؤ کچھ فقیروں کو تقسیم کر دو، باقی گھر کو لے جا۔ اب مانگنا نہیں ہے روٹی کی خاطر، کام کرو اللہ برکت دے گا۔ اور کبھی آنے والوں کو بہت کچھ دے دیتے ہیں، ان کے ٹھوٹھائے گدائی میں، ان کے کشکولے گدائی میں بہت کچھ دے دیتے، بہت کچھ دے دیتے، بہت کچھ دے دیتے ہیں۔ اور ایک پیالے کا دودھ ہو تو 70 کو پلا کے کہتے اور پی لو۔ کبھی یوں دیتے ہیں، کبھی یوں دیتے ہیں، مالک ہیں، مالک ہیں خزانہ قدرت کے، جو جس کو چاہیں دے ڈالیں، مالک ہیں خزانہ قدرت کے۔ وہ بریلوی تاجدار بولتا ہے، حضرت اعلیٰ بریلوی فرماتے دو جہاں کی بہتریاں نہیں کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں۔ حضرات گرامی، فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ حکم دیں۔ اعلان ہو گیا کہ جتنا جتنا لنگر ہے لے آؤ۔ خدا کی قسم ہے کسی صحابی کے دل میں کھٹکا نہیں کہ میں نے بڑا بچا کے رکھے تھے، 4 کھجوریں، تھوڑے سے جاؤ، تھوڑا سا پانی تھا پینے کو، بادشاہ اب حضور نے وہ بھی طلب کر، ہم کیا لا حول ولا قوت۔ وہ جانتے تھے کہ جب یہ بلاتے ہیں تو یہ کچھ لینے کو نہیں بلاتے بلکہ دینے کو بلاتے ہیں۔ ڈیرے کو ڈیری کئی ہزار کا لشکر، جتنی ڈیری لگ گئی۔ فاروق اعظم کی دعا فرما دیں، اب دعا فرما دیں۔ اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے سلام پیش کیا میرے آقا کے ہاتھوں کو۔ جی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم عاشق رسول علیہ السلام ہیں، فرماتے ہیں سرکار کے مقدس ہاتھ اٹھتے ہیں کائنات کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا
غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس بز میں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، اس کے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو میں نے مسواک چبا کر پیش کی، سرکار میں منہ مبارک میں رکھی اور گھمائی، گھمانے کے بعد مجھے عطا فرما دی۔ بس میں کیا کہوں، باپ کو مصلی پہ کھڑا کر کے سب کچھ دے دیا، شہزادی کی گود میں رونق افروزہ ہو کر سب کچھ دے دیا ہے جی، سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ یہ ہیں والذین معہ، اور آگے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ کون؟ عمر فاروق اعظم، کافروں پہ بڑے سخت ہیں عمر فاروق اعظم۔ جب کلمہ طیبہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گئے، عرض کی میرے آقا ایک اجازت، فرمایا کیا؟ حضور میں نے مکے کے گلی کوچوں میں آپ کے خلاف بڑی بکواسیں کی، مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، میں نے فلاں ڈیرے پر فلاں ڈیرے پر فلاں ڈیرے پر فلاں ڈیرے پر میں نے بہت کچھ خرافات بکیں آپ کے خلاف۔ میرے آقا اب میں کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ کفارہ یہ ہے کہ جہاں میں نے آپ کے خلاف بکواس کی، اجازت دے وہاں کھڑے ہو کر میں آپ کا ذکر سناؤں۔ دل چاہتا ہے انہی محفلوں میں کھڑے ہو کر میں آپ کا ذکر کروں۔ وہاں اس وقت میں نے آپ کے خلاف کہا تھا، اب دل چاہتا ہے آپ کی رسالت بیان کروں، آپ کی عظمت بیان کروں، آپ کی محبوبیت بیان کروں۔ فرمایا جاؤ جاؤ۔ بس گئے، کافر سارے آپ کے دوست تھے، کیونکہ آپ بھی تو انہی میں تھے نا پہلے۔ جب اب جو جاتا ہے کہتا ہے بھابی عمر سنائیے کیسے آ رہا ہے؟ فرمایا تجھے نہیں پتا؟ کیا پتا؟ فرمایا قد اسلم، تو میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اسلم تو مسلمان، میں نے عمدن وہ لفظ نہیں بولا جو آپ نے بولا ہے، وہ آپ نے کہہ دیا، میں نہیں کہہ سکتا، میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اس کا مفہوم بیان کیا ہے۔ میں مسلمان ہو گیا، اشہد اللہ الہ، جا پاس جائے تم کسی کام پر، چل نکل جا۔ فرمایا یہی سنانے کے لیے، فرماتے میں انتظار کرتا مولا کو میرا گریبان بھی تو پکڑے، وہ مجھے مارے میں اس کو ماروں، میرا دل کہے شاباش عمر تو نے مصطفیٰ کے نام پر مار کھائی بھی ہے، مار دی بھی ہے۔ اشداء علی الکفار، یہ آثار تھے میرے آقا کے، یہ شان تزکیہ تھی حضور کی۔ پاک اللہ فرماتا ہے لیکن اسے کرتا ہے جس کو در مصطفیٰ کی خیرات مل جاتی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔